السلام علیکم۔ اللہ کے دین کی تعلیم، انڈرسٹینڈنگ اور قرآن مجید کی انڈرسٹینڈنگ سب سے پہلے مجھے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب سے حاصل ہوئی۔ ڈاکٹر صاحب بہت شاندار اسپیکر تھے، دین کو سمجھنے والے، کلیئرٹی کے ساتھ کانفیڈنٹلی بیان کرنے والے، دین کی محبت، قرآن مجید کی محبت کو پیدا کرنے والے۔ میں ان سے بہت متاثر ہوا۔ میں نے ان کے ساتھ مل کر کام کیا۔ میں ابھی نوجوان تھا، غالباً 19-20 سال میری عمر تھی، اور جس طرح سے وہ دین کو پیش کرتے تھے، جس طرح سے وہ دین کی دعوت میں سرگرمی دکھاتے تھے، اس سے ایک دل میں خواب، ایک احساس، ایک جذبہ پیدا ہوتا تھا کہ یہ اللہ کا پیغام پوری دنیا میں پھیلنا چاہیے۔ مگر مجھے یہ محسوس ہوتا تھا کہ یہ کام ایک فرد واحد کا نہیں ہے، خواہ وہ کتنا ہی ٹیلنٹڈ کیوں نہ ہو۔ 3 سال کے بعد میری ملاقات جاوید احمد غامدی صاحب سے ہوئی، اور ان سے مل کر مجھے محسوس ہوا کہ ان کے اندر اللہ نے ایک اور طرح کا ٹیلنٹ رکھا ہے، کلیئرٹی، ڈیپتھ، علم، استدلال، گفتگو۔ میں نے یہ محسوس کیا کہ ایک جانب ڈاکٹر اسرار صاحب اور دوسری جانب جاوید احمد غامدی صاحب، یہ دونوں بزرگ، خیر اس زمانے میں تو کچھ نوجوان ہی تھے دونوں، غامدی صاحب تو نوجوان تھے، ڈاکٹر صاحب بھی نوجوان تھے، اگر یہ مل کر کام کریں تو کس قدر بے پناہ کام دین کی تعلیم، تدریس، ترویج اور دعوت کا ہو سکتا ہے۔ میرا یہ خواب تھا کہ یہ دونوں بزرگ مل کر کام کریں۔ ان دونوں میں بہت ساری چیزیں مشترک بھی تھیں۔ یہ دونوں جماعت اسلامی کا پس منظر رکھتے تھے، مولانا مودودی کے ساتھ ان کا تعلق رہا تھا، اور پھر یہ دونوں مولانا امین احسن اصلاحی کے شاگرد تھے۔ چنانچہ یہ اس ناچیز خاکسار کو شرف حاصل ہوا کہ میں نے اس خواب کو، اس کی تعبیر پانے کے لیے دونوں سے رجوع کیا۔ میں نے کوشش کی، غامدی صاحب نے آمادگی کا اظہار کیا، ڈاکٹر اسرار صاحب اس پروپوزل پر کمفرٹیبل نہیں تھے، ان کے پاس اپنی وجوہات ہوں گی۔ چنانچہ یہ خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا۔ دونوں نے اپنے اپنے کام کیے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں کا کام بے پناہ ہے، غیر معمولی ہے۔ ہزاروں، لاکھوں لوگوں کو دونوں نے اپنے اپنے طور پر متاثر کیا، اور ان کا تھاٹ، ان کی تحریریں، ان کی تقریریں، گفتگویں اب بھی متاثر کر رہی ہیں۔ لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اگر یہ دونوں مل کر کام کرتے تو اس سے کہیں زیادہ کام ہو سکتا تھا، اور ہم جس طرح سے ایک دوسرے سے کٹتے چلے جا رہے ہیں، یہ عمل بھی کم ہوتا، اور بہت سے اور لوگ جو کہ اب الگ الگ اپنا کام کر رہے ہیں، جس میں کوئی حرج نہیں، وہ بھی مل جل کر کام کرتے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ کوئی ایک جماعت ہوتی، لیکن ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی، ایک اشتراک ہوتا، جو یقیناً اللہ کے پیغام کی ترویج کے لیے، اس کی دعوت کو پھیلانے میں بہت مؤثر ہوتا۔ دونوں کے کام بہت ایفیکٹو ہیں، دونوں مل کر کام کرتے تو اس کی تاثیر، اس کا ایفیکٹ، اس کا انفلوئنس بہت زیادہ غیر معمولی ہوتا۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم جب دین کا کام کریں تو ہم کوشش کریں کہ اپنے اپنے انفرادی کام کو کرتے ہوئے ہم ایک دوسرے کے ساتھ کامن گراؤنڈز کو بھی تلاش کریں، اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں۔ بے شک اختلاف کریں، لیکن اختلاف کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کا احترام کرتے ہوئے ایک دوسرے کی بات کو سمجھیں بھی۔ اس سے دین کے پیغام کو اصل قوت ملے گی۔ میرا وہ خواب تو شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا، لیکن
اور نہ جانے کتنے امکانات ہیں اسی نوعیت کے کہ جو اگر ہو سکیں ان کو ہم بروئے کار لا سکیں تو دین کے پیغام کو پھیلانے کا کام بہت بہتر طریقے سے آگے بڑھ سکتا ہے.